وہ ہے روزے کی فضیلت، تراویح کی فضیلت، سحری کی فضیلت، روزہ افطار کروانے کی فضیلت۔ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کو۔ آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، کراچی یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہوا ہے، اقرا یونیورسٹی اور جامعۃ الرشید کے فیکلٹی ممبر ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ارکان اسلام میں روزے کی کیا خاص فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، جن کو 5 پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے، جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھا، اور اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ فإنہ لی وأنا اجزی بہ ہے، کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اس کے بدلے میں ایسے انسان کو میری رضا مل جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اہم فضیلت اس عمل کی، اس عبادت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں یا اسلام کی جو عبادات کا سسٹم ہے، وہ محض ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں معذرت چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے محض کہ آپ صرف اپنی اسپریچول یا روحانی طور پر آپ کو وہ طاقت فراہم کر رہا ہو کہ آپ کی روحانیت مضبوط ہو جائے۔ اسلام آپ کی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے، روحانی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ 11 مہینے جب انسان کھا رہا ہوتا ہے اپنی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، جسمانی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ رکھا ہے، ایک تو اس کی روح کی، اس کو پاور دینے کے لیے، اس کی روح کو انرجی دینے کے لیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جسم کی طاقت یا جسم کا فائدہ اس چیز میں ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ چیز انڈیلیں، کچھ چیز ڈالیں، آپ کھائیں پئیں، اور روح کی طاقت اس چیز میں ہے کہ آپ جتنا بھوکا رہیں گے، جتنا آپ قربانی اور مشقت برداشت کریں گے اللہ کے لیے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ان ساری شرائط کے ساتھ جب آپ اپنے جسم کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو اس سے آپ کو روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس روحانی طاقت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تربیت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جب آپ 1 مہینہ یہ پریکٹس کر لیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں سے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، تو آپ اس سے بچ جاتے ہیں۔ آپ اپنی جو ہے نا میاں بیوی آپس کے تعلقات، جو جائز تعلقات ہیں، وہ ان پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں رمضان میں تم نے میرے کہنے کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اب تمہیں اتنی روحانی طاقت کم از کم اس 1 مہینے کی پریکٹس سے حاصل ہو جانی چاہیے کہ اگر رمضان کے بعد میں تمہیں یہ کہوں کہ سود نہیں کھانا، یا حرام نہیں کھانا، یا رشوت نہیں کھانی، یا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، تو تم ان حرام کاموں سے بھی بچ جاؤ۔ میں پھر رمضان کے بعد تمہیں یہ نہیں کہوں گا لازمی طور پر کہ تم نے ابھی کھانا نہیں کھانا، حلال چیزیں نہیں کھانی۔ تو یہ ایک پریکٹس اس سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں تاکہ انسان کی جسمانی صحت بھی برقرار رہے اور روحانی صحت بھی برقرار رہے۔ مفتی صاحب، تراویح بھی پڑھی جاتی ہے رات کو، تو تراویح کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں تراویح تو اس مہینے کی خاص عبادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خود یہ نماز پڑھائی، 1 دن پڑھائی، دوسرے دن پڑھائی، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز گھر میں پڑھنا شروع کی تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ امت کو مشقت سے بچایا جائے۔ لیکن یہ اس مہینے کی ایک خاص عبادت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک امت میں متوارث اور متواتر چلی آ رہی ہے۔ تو اور ظاہر ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، علماء نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت بھی کی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سنے، قرآن سنائے، لیکن ساری اپنی زندگی کی دنیاوی مصروفیات میں ہر آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو وقت نہیں ملتا کیسے قرآن پڑھے، کیسے قرآن مکمل کرے۔ یہ تراویح کی اتنی بڑی عبادت، اس کی اتنی بڑی برکت یہ ہے کہ دیکھیں ہم قرآن کریم پورا یا تو سنا دیتے ہیں یا قرآن کریم پورا سن لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ
اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں قرآن کی اہمیت ہو، اس کو پتا ہو یہ کیا ہے، یہ کس ذات کی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، اور پھر اگر میں نماز میں پڑھوں گا اور پھر وہ نماز اگر میں رمضان میں پڑھوں گا اور پھر رمضان میں وہ عام نماز بھی نہیں تراویح کی نماز ہے، مجھے کتنا اجر ملے گا کہ عام نمازوں کا فرض کا ثواب کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب کتنا زیادہ ہو جاتا ہے، پھر قرآن تراویح میں، پھر یہ رمضان کے مہینے میں اس کی کتنی فضیلت ہے، شاید کوئی دنیا کا کیلکولیٹر میرے خیال سے اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ اس لیے بسا اوقات لوگ اپنی جسمانی سہولت کے لیے یا آرام طلبی کے لیے وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اس مہینے کی بے اکرامی ہے، یہ اس مہینے کی بے احترامی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، کب کسی کے پاس یہ موقع رہے نہ رہے، کون پچھلے رمضان میں تھا، کون اب اس رمضان میں نہیں ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ افطار کے بعد لوگ دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر 12-1 بجے کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، پھر سوئے رہتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے بہت سارے لوگ، کیا سحری کھانے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی بالکل، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ رات کو دیر تک جاگتے رہیں اور کھا لیں اور پھر آپ صبح جاگے نہیں اور آپ کہیں بس جو میں نے رات کو کھا لیا تھا، دیکھیں روزے پہ تو اس لحاظ سے اثر نہیں پڑے گا کہ آپ نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزہ تو آپ کا ہو جائے گا۔ آپ اگر کسی مفتی سے سوال کریں گے بھائی روزہ ہو گیا نہیں، وہ آپ کو کہیں گے آپ کا روزہ ہو گیا، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ دیکھیں ہم جو روزہ رکھتے ہیں ہمارا بنیادی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں اس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ہم جب سحری کھائیں گے، حضور نے فرما دیا کہ اس میں برکت ہے۔ اب اس میں برکت ہمیں دونوں لحاظ سے ملے گی، جسمانی لحاظ سے ایک تو آپ کو انرجی مل جاتی ہے، اور دینی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے ظاہر ہے حضور کی سنت ہے، آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے یہ بھی فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے اور افطاری میں جلدی کرنی چاہیے۔ سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رات کے آخری پہر میں سحری کھائے، اور افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، سن سیٹ ہو چکا ہے، غروب ہو چکا ہے سورج، آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے تو اب اس کے بعد آپ مزید تاخیر نہ کریں کہ میں نے 10 منٹ تاخیر کرنی ہے یا 5 منٹ تاخیر کرنی ہے، بلکہ آپ فوراً افطاری کریں۔ تو سحری میں یہ جو بتایا گیا ہے کہ سحری تاخیر سے کریں، اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ سحری تاخیر سے اسی وقت ہوگی جب آپ رات کو 12-1 بجے سحری نہیں کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابطأ الناس سحورا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ سحری کھانے میں سب سے زیادہ دیر کرنے والے تھے اور افطاری کرنے میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والے تھے۔ تو ظاہر ہے اگر ہم صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہیں، حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیں تو ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ ہمارے لیے مشعل راہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور صحابہ کا عمل۔ مفتی صاحب، افطار کروانے کی کوئی فضیلت ہے؟ افطار کرانے کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، پھر رمضان کے مہینے میں ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اس آدمی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو آپ اگر کسی روزہ دار کی قدر کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے مشک سے زیادہ عزیز ہے، تو جب اللہ کو وہ اتنا محبوب ہے، آپ اللہ کے محبوب بندوں کی خدمت کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجر الصائم غیر انه لا ينقص من اجره شيء، کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرماتے ہیں جتنا اجر اس روزہ رکھنے والے کو دیا ہے، اور اس کے اجر میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب آپ اگر ایک دن میں 10 لوگوں کو افطاری کروا دیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ 11 روزوں کا ثواب دے دیں گے۔ ایک روزہ آپ نے اپنا رکھا، 10 روزہ داروں کو آپ نے افطار کروا دیا، رمضان کے مہینے میں آپ کو ایک دن میں 11 روزوں کا یا 20 روزوں کا یا 100 روزوں کا ثواب مل جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ مہینہ تو کمائی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا مہینہ ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، دیکھیں اس کی فضیلت کا پتہ اس سے چلتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا، حدیث میں آتا ہے انہوں نے زیتون کا تیل اور کھانا پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ نے تناول فرمایا، اس کے بعد حضور نے ان کو ایک دعا دی۔ یہ دعا بڑے غور سے سننے اور سمجھنے کی کہ حضور نے یہ دعا کیوں دی۔ حضور نے ان کو یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ،
کہ تمہارے ہاں روزہ دار افطار کرتے رہیں. اللہ حضور نے یہ دعا دی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کوئی اور دعا بھی دے سکتے تھے کہ یار آپ نے میری یہ خدمت کی. اس کا مطلب حضور ان کے لیے سعادت اور دین اور دنیا کی کامیابی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جس آدمی کے دسترخوان پر روزہ دار افطار کریں اس کا مطلب یہ آدمی کامیاب ہے. حضور نے فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار, اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں. ظاہر ہے روزہ دار نیک ہی ہوتا ہے, روزہ رکھنے والا نیکی کا عمل ہی کر رہا ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت کا کام ہے, ہم جتنا جو انسان کر سکے اس کو کرنا چاہیے. بہرحال اپنی استطاعت کے مطابق. حدیث میں یہ بھی آتا ہے, صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کو افطار کروائے. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے. اور دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہیں, حدیث میں آتا ہے مذقۃ لبن. مذقۃ لبن علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی بالٹی میں کسی جگہ دودھ کا ایک قطرہ ڈالیں, اس میں آپ پانی ڈال دیں, اس میں سے آپ قطرہ کسی افطاری کروانے والے کو اگر دے دیتے ہیں, اپنی طرف سے کوشش کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ سارا اجر عطا فرما دیں گے. اس کا مطلب مشکل کسی کے لیے بھی نہیں ہے. جی ناظرین, دیکھا آپ نے مفتی رشید احمد صاحب نے کتنی تفصیل کے ساتھ کتنے فضائل بیان کیے ہیں روزہ افطار کروانے کے. رمضان کے مبارک دن چل رہے ہیں, آپ نے بھی کسی نہ کسی کو ضرور افطار کروانا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, کل حاضر ہوں گے دوبارہ نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.